تفاسیر میں اس کے متعلق ایک قول یہ ذکر ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے بے امید ہو جائے، اللہ کی رحمت سے بے امید ہو جانا بندے کا یہ ہے ہلاکت۔ کہ مثال کے طور پر آدمی وہ سمجھتا ہے کہ بس میری تو بخشش ہونی ہی نہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نیکی کرے گا نہیں اور گناہوں سے رکے گا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ذہن میں یہ چھا گیا کہ میں پکا جہنمی، تو لازمی بات ہے کہ آدمی پھر یہی سوچے گا نا دنیا سے 4 دن عیش کر لو، جو جی آوے جو من آوے کرو، سارے گناہ کرتوت اکٹھے ہو جان گے اسے۔ اللہ پاک کی رحمت سے بے امیدی یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی طرح فاقے ہیں کسی پر، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، دکھ ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اگر اسے اللہ کی رحمت کی امید ہے تو وہ حوصلے میں رہے گا، اور اگر یہ کہ بس میرے تو ایویں ہی رہ رہے تھے پتہ نہیں کیا مکنی تو کی، پھر وہ خودکشی اور حرام موت کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بے امید ہو کر ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے جس میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ذرا سوچیں، جتنے لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کی رحمت پر امیدوار رہتے تو اکثر و بیشتر ان میں سے ان کاموں میں پڑتے ہی نہ۔ اکثر لوگ وہ یہی ہے نا، جب ابتلا آیا، حالات کی سختی آئی، یا یہ دیکھا کہ اس طریقے سے تو بڑا آسانی سے بڑا رزق مل جاتا ہے اور حلال میں تو اس طریقے نہیں مل رہا، یا کیا تو آدمی بگڑ جاتا ہے۔ تو نہیں، اللہ رب العالمین پر نظر رکھے، اللہ پاک کی رحمت سے بے امید نہ ہو۔ ایک طالب علم ہے، وہ اگر اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھے گا تو اگرچہ اسے آج سبق یاد نہیں بھی ہو رہا، آج ذہن کھول نہیں بھی رہا، تو امید رکھے گا اللہ پاک کھول دے گا میرا ذہن اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر بے امید ہو گیا تو وہ چھوڑ بیٹھے گا سارا کچھ۔ ایک دکاندار ہے، ایک کاروبار کرنے والا ہے، وہ ایک کہاوت ہے نا دکان میں بھی، پہلے چٹی تو پھر ہٹی تو پھر کھٹی۔ وہ چٹی کے دور میں ہی چھوڑ بیٹھے سارا کچھ، ابتدا تو پھر نقصان تو ہوتے ہیں نا، لاس آتے ہیں۔ تو لاس آیا کوئی، اس نے کہا بس اللہ پاک کی رحمت سے بے امید، وہ ہلاکت میں پڑ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ نماز پڑھنی شروع کی، بے نماز آدمی نماز پڑھنا شروع کرے تو اکثر شروع میں نا کچھ وقت آزمائشیں آتی ہیں، گھر بیگم سے لڑائی ہو گئی، بچے کو بخار ہو گیا، ہسپتال جانا پڑ گیا، خرچہ وفر ہو گیا، پھر شیطان وسوسے ڈالتا، لو جی نماز ہم شروع کی تھی آ ہمدا پیا ہے۔ نہیں، ثابت قدم رہے، تیرا کام اپنی ڈیوٹی نبھانا ہے، ہاں مالک سے مدد مانگتا رہے، وہ رحمت فرمائے گا۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس ایک مرید آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت جی میری مریدی تہاڈی نال ختم، آدھی مریدی واپس لے لو۔ فرمایا کی ہویا کی؟ انہیں آکھا جی 7 مہینے ہو گئے تہاڈے مرید ہوئے تے ہر مہینے ایک مجھ مری ہے، پیچھے میرے کو ایک ہو رہ گئی ہے، تو جی مہینہ اور گزر گیا تو بھی لگ ٹپ جاسی۔ میں نہیں تہاڈا مرید رہندا، تہاڈی میری جی آخ لو کٹی ہو گئی بھائی، تعلق ختم۔ ہاں فرمایا بھائی وضو کر کے مرید ہویا ہی، پھر وضو کر لے پھر کٹھی کری نا، وضو کروایا اچھا، اور فرمایا بھی ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کر مرید ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کر کٹھی کرو۔ اب ہاتھ پکڑے تو اسے منظر ہی کچھ اور نظر آ گئے، زیارتیں شروع ہو گئیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت ہو گئی، مولا کائنات علی مرتضیٰ کی زیارت ہو گئی، پاک اماموں کی زیارت ہو گئی، نبی پاک کی زیارت ہو گئی، اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا، پھر میں ہاں بھائی کٹی کرنی کرنا بابا،
اس نے کہا میرا کھ نہ رہے، میں چھڈاں گا نہیں، اور میں یہ امتحان ہے۔ قرآن پاک کچھے قرآن پاک میں فرمایا اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ جب نبی توجہ فرماتا ہے تو شیطان اس میں شرارت ڈالتا ہے، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کو اللہ پاک نے ایک حد تک اختیار بھی دیے، پھر اللہ رب العالمین شیطانی اثرات کو دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز سامعین، یہ ضمناً بات تھی نا، بات تو یہ ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت سے بے امید ہونا وہ بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے، اور رحمت کا امیدوار رہنا یہ انسان کی کامیابی اور فلاح کا سبب ہے۔ میں نے آیت یہ پڑھی لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کی ایک تفسیر یہ تھی کہ بندہ اللہ کی رحمت سے بے امید ہو جائے تو یہ ہلاکت میں پڑنا ہے۔ اس کی جو شان نزول کے اعتبار سے ہے، قرآن پاک کی نا عبارت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کی عبارت کے عموم کا اعتبار ہے، جو معنی ہے سارے معنی ٹھیک ہے، قواعد شرع کے مطابق وہ سارے ٹھیک ہے، لیکن جس موقع پر اتری جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی معنی سامنے آ جائے تو وہ غلط ہوگا۔ سنن ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، روم کے کسی شہر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام اور تابعین جہاد میں مصروف تھے۔ رومیوں کی، انگریزوں کی ایک بڑی صف اصل میں ڈوبی ہوئی بہت لمبی چوڑی صف وہ میدان میں اتری، اور یہ نہیں کہ وہ 15 فٹ دی صف یا 50 فٹ دی، وہ بعض روایات بعض مواقع پر میل، 2 میل، 3 میل لمبی جو گھٹا بن کر آتے، وہ ایک لمبی صف مشرکوں کی میدان میں اتری، تو مسلمانوں میں کچھ لوگ پریشان بھی ہو رہے تھے اندر اندر۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور جناب وہ میدان میں دوڑ پڑا اور جا کر کافروں کی صف سے حملہ آور ہو گیا، بھیڑ پڑا۔ جب وہ کافروں کی صف پر حملہ آور ہونے کے لیے تلوار لہراتا ہوا آگے جا رہا ہے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کو آوازیں دی، بھائی بس پیچھے آ جا، پیچھے آ جا، یہ حرام موت ہے، ایڈی بڑی فوج نال تو ایک بندہ ٹکرا کے مرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ تو ہلاکت اور حرام موت ہے، اتنی بڑی فوج تو ایک آدمی اسے ٹکرا رہا ہے، تو کیا بگاڑ لے گا ان کا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، جنہیں مدینہ شریف میں نبی پاک کی خدمت کی سعادت ابتداءً حاصل ہوئی کہ نبی پاک نے ان کے گھر میں ٹھہرنا قبول فرمایا، تو یہ ابو ایوب انصاری والا مکان، ہاں تو یہ ابو ایوب انصاری نبی پاک کے خادم، لوگ میزبان کہہ لیتے ایک معنی میں ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ ابو ایوب انصاری یہ اس جنگ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ خبردار قرآن پاک کی آیت کا غلط مطلب نہ بیان کرو، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک آدمی فوج پر حملہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا سنو، یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ہم لوگ دل و جان سے نبی پاک کی خدمت میں مصروف ہو گئے، اپنے کاروبار، معاشیات، معاملات خراب ہونے لگے، ہم نے پرواہ نہ کی۔ کچھ سال گزرنے کے بعد جب یہ دیکھا مسلمان کثیر تعداد ہو گئے، مسلمانوں کی جمعیت مضبوط ہے، تعداد کثیر ہو گئی، تو ہم نے مشورہ کیا کہ اب ہم جو پرانے خادم ہیں، اسلام کو اللہ پاک نے بہت سے خادم دے دیے، ہم اپنے کاروبار سیٹ کریں، اپنی کھیتیاں کو اور فصلوں کا خیال پورا کریں اور اپنی آمدن بڑھائیں۔ تو اس موقع پر یہ ہے تو اتری لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فرمایا ہمارا جہاد چھوڑ کر، جہاد سے منہ موڑ کر اپنی معیشت کی طرف توجہ کرنا یہ ہلاکت تھی۔ ہاں جو کاروبار کرتے رہے، لیکن جو جہاد کی طرف مصروف ہوئے پھر جہاد چھوڑ کر اس کاروبار کی طرف پلٹے تو اس کے لیے فرمایا یہ ہلاکت ہے۔
وجہ اس کی یہ ہے، مفسرین نے یہ لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان قوم امت مسلمہ جہاد کو ترک کر دے گی تو ذلت و خواری اس پر مسلط ہوگی۔ پھر یہ کہ اگرچہ کوئی معیشت کے اعتبار سے بڑا بھی مضبوط ہو جائے، تو جس طرح اقبال نے کہا نا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو آدمی میدان عمل میں کمزور ہے، جو جنگ لڑ نہیں سکتا، مقابلہ کر نہیں سکتا، تو کوئی بھی لالچی، کوئی بھی حریص اٹھے گا، کہے گا اتنا بتا دو مجھے، کوئی بھی کہے گا کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کرو ورنہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں۔ معیشت سے بیکار رہنا جائز نہیں، لیکن معیشت کی وجہ سے جہاد کو ترک کرنا یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔